بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوہ کی عدت جسے ہم لوگوں نے خام خواہ عذاب بنا رکھا ہے، اور عذاب اس وجہ سے بنا رکھا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ان کے ہاں بیوہ عورت یقینی طور پر وہ منحوس ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پر ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں جو کہ انسانی فطرت کے خلاف ہیں۔ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الطلاق ہے، بلکہ کتاب النکاح ہے، باب ہے عدت کا 3340ویں حدیث کتاب میں اور 10ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين توفي ابو سلمة وقد جعلت علی صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة؟ قلت انما هو صبر ليس فيه طيب، فقال انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب۔ قلت بأي شيء أمتشط؟ قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بالصدر تغلفين به رأسك۔ معزز خواتین حضرات، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ روایت جو کہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی وغیرہ میں ہے، یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک تو ام حکیم ایک راویہ ہیں جو کہ مجہولہ ہیں۔ مجہولہ راویہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ کون ہے، اور دوسرے نمبر پر مغیرہ بن الضحاک ایک راوی ہیں جو کہ مستور ہیں۔ مستور اس راوی کو کہتے ہیں جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ وہ آدمی کیسا تھا، اس کی حالت کیسی تھی، لہذا یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس پر ہم نے لمبی چوڑی ریسرچ کی، لیکن نتیجہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ تو ترجمہ اس حدیث کا یوں ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر جب فوت ہوئے تو آقا علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو میں نے ایلوے کا عرق لگایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو ایلوے کا عرق ہے، اس میں خوشبو نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چہرے کو چمکا دیتا ہے، اسے رات کے وقت لگا لیا کرو اور دن کے وقت صاف کر دیا کرو۔ خوشبو لگا کر کنگھی بھی نہ کرو اور نہ مہندی لگا کر کنگھی کرو، کیونکہ وہ خضاب ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز کے ساتھ کنگھی کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیری کے پتوں کے ساتھ تم اپنے سر پر ان کی لیپ کر لیا کرو۔ معزز خواتین و حضرات، بیوہ عورت پر شریعت نے کون کون سی پابندیاں عائد کی ہیں، یہ تفصیلات پہلے احادیث میں گزر چکی ہیں، اور وہ احادیث اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ صحیح ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحیح ترین ہیں۔ یہ روایت جو سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کے ہم کسی عورت پر کوئی ایسی پابندیاں نہیں لگا سکتے، لہذا یہ حدیث کبھی بھی آپ کے سامنے پڑھی جائے تو آپ نے فوری طور پر کہہ دینا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ جن پابندیوں کا تذکرہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، شریعت وہ پابندیاں عورت پر عائد نہیں کرتی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔